مولا کائنات نے فرمایا جب پریشانی آئے تو سب سے پہلے کس کو بتانی ہے؟ اللہ کو کیوں بتانی ہے؟ چونکہ پریشانی دور کرنے والی ذات ہی میرے رب کی ہے۔ اور جب کوئی خوشی آئے کیا کرنا ہے؟ نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ بیٹا دیتا ہے نا، تو لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ محفل میلاد کریں جس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے اور اس کے رسول کا بھی شکر ادا ہو جائے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، لیکن انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، پھر کہتا ہے نہیں صاحب بیٹا ہوا ہے، ذرا سا ڈھول باجے نہیں بجیں گے مزہ نہیں آئے۔ اتنی بڑی خوشی گھر میں ایک زمانے کے بعد آئیے، ہم خاموشی کے ساتھ نہیں، غلط کر رہے ہیں آپ، نافرمانی کر رہے ہیں، رب کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اولاد دینا میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک آپشن پر غور مت کیا کریں، دونوں چیزوں پر غور کیا کریں۔ ان بطش ربک لشدید، بار بار اعلان کیا گیا رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں پکڑ نہ لیا جائے، ڈرتے رہو کہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہی اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی خوشی دے تو کیا کریں گے؟ پہلا کام سجدہ شکر، پہلا کام سجدہ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے خوشی دی، جاب لگ گئی، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی، اور اتنی توفیق نہ ہوئی کہ مثال کے طور پر 12 بجے بیٹی ہوئی یا 12 بجے بیٹا ہوا، جشن بندے کو چاہیے تھا کہ گھر جا کے غسل کرے، اچھا لباس پہن کے آ کے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ خوشی دی، دنیا کی کوئی طاقت وہ خوشی نہیں دے سکتا۔ کاروبار کوئی بھی دے سکتا ہے، بزنس کوئی بھی لگوا سکتا ہے، دنیا کی زمین جائیداد پیسے درہم و دینار کوئی بھی دے سکتا ہے، بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا رشتہ داروں میں بھائی خاندان ملنے والے وہاں مٹھائیاں بعد میں جائیں، بندہ پہلے جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، کیونکہ سجدہ شکر انسان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی ہے کوشش کریں کہ آج سے پڑھ لیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس مہینے میں تہجد کی نماز پڑھ لی تو آپ عید کے بعد آ کے مجھے شکریہ کہیں گے۔ نیت کر لیجئے جو مسائل ہوں گھر میں، جو پریشانیاں ہوں، اولاد کے رشتے نہ آتے ہوں، بیٹیوں کے رشتے نہ آتے ہوں، بیٹوں کے رشتے نہ آتے ہوں، کاروبار نہ چلتا ہو، رزق میں تنگی ہو گئی ہو، گھر میں بیماریاں پریشانیاں رہتی ہوں، مصیبت زدہ ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہو، نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج سے چاند رات تک، عید آنے تک پابندی کے ساتھ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ ان ساری نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ ان ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا نہیں ہے، پریکٹیکل ہم لوگ یہ سب دور سے گزر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف کتابوں میں پڑھا ہوا تقریر نہیں ہے یہ، ہم لوگ پریکٹیکل اس دور سے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی کا وقت آئے سجدہ اللہ کے سامنے کر کے روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو گرائیں، وہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو آج سورہ اعراف پڑھی گئی، سنا آپ لوگوں نے، حافظ صاحب نے بہت بڑھیا پڑھا ماشاءاللہ۔ تو آج سورہ اعراف پڑھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اس میں قرآن شریف کے اندر جو اس طرح کے حروف ہیں نا، الف لام میم صاد قاف کاف ہا یا عین صاد، ہے اس طرح کے جو حروف، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو مراد ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا گیا کتاب انزل الیک، اے میرے محبوب یہ کتاب، یعنی یہ کتاب، اسی کتاب کا ذکر چل رہا ہے، قرآن مقدس۔ کتاب انزل الیک، اے میرے محبوب یہ کتاب ہے، قرآن مقدس جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج من، تو میرے محبوب آپ کے سینے میں اس سے کوئی حرج نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔
مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل فرمایا اور آپ کو ہم نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ آپ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیے، قرآن کی بات لوگوں تک پہنچائیے۔ اب اگر وہ نہ مانیں، اس کو قبول نہ کریں تو آپ اپنے دل میں پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، چونکہ آپ کی ذمہ داری لوگوں تک صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا۔ بھئی میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے آپ اللہ کے گھر میں آئے، میں نے مسئلہ آپ کو سنا دیا، قرآن کا پیغام آپ کو سنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا میں ڈنڈا لے کے آپ کے گھر بھی آؤں، کیا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، علماء کی ذمہ داری، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء کو اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی، وہی ذمہ داری انبیاء والی، نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کو عطا فرمائی، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا۔ ایک عالم قابل احترام اسی وجہ سے ہے کہ وہ نائب رسول ہے، ایک عالم قابل احترام اسی لیے ہے کہ اسے وہ عظیم ذمہ داری دی گئی جو ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا پیغام امت تک، لوگوں تک پہنچانا، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت ہو جائے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے محبوب یہ جو کتاب قرآن مقدس آپ پر نازل کیا گیا آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یا آپ کی زبان میں کہیے اس میں نصیحتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی قرآن نصیحت کس کے لیے ہے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایک جگہ کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کسے؟ آپ نے غور کیا جملے پر؟ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ کسے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جہاں ایمان سلامت ہوگا وہاں نصیحت کام کر جائے گی، بندہ جھک جائے گا، مان لے گا، عاجزی اختیار کر لے گا۔ کیوں؟ چونکہ ایمان سلامت ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا محبوب نصیحت کیجئے، کسے؟ ایمان والوں کو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور ایمان والوں کے دلوں میں نصیحت اتر جاتی ہے۔ ماننے والا کون نہیں ہوتا جانتے؟ جہاں ایمان خراب ہو چکا، جہاں غرور ہو، جہاں تکبر ہو، جہاں بڑکپن ہو، جہاں انسان اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھتا ہو، جہاں جہاں یہ صورت آئے گی وہاں وہاں نصیحت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں جہاں یہ صورت نہیں ہے وہاں وہاں نصیحت قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نصیحت کیجئے۔ نصیحت کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ جہاں جہاں ایمان سلامت ہوگا وہاں نصیحتیں قبول کی جائیں گی، اور یاد رکھیے گا نصیحت بھی ہر شخص کو نہیں کی جاتی، نصیحت ہر شخص کو نہیں کی جاتی، اور ہر شخص کی زندگی میں نصیحت کرنے والا ہے بھی نہیں۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جو والدین سے محروم ہو گئے، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں دادا نہیں ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جو دادیوں سے محروم ہو گئے۔ یہ پرانے بزرگ بستروں پہ رہنے والے کمزور لوگ جن کے منہ میں دانت نہیں ہوتے تھے، جو صاف ستھرے جملے بولتے نہیں تھے، لیکن ان کا لیول اتنا ہائی ہوتا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ محبت میں چلتے پھرتے ایسے جملے بول جاتے تھے جو باضابطہ حضور کی حدیثوں سے میچ کرتے تھے۔ وہ ایسی نصیحتیں کر جاتے تھے کہ آج بڑے بڑے لوگ ان نصیحتوں کو نہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب نصیحت کیجئے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یہ نصیحت ہے قرآن مومنوں کے لیے۔ پھر لوگوں سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اے لوگو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے پیغام نازل کیا گیا قرآن مقدس کی شکل میں،
اس کی اتباع کرو. دنیا میں کسی دوسرے کی، کسی حاکم کی، کسی سلطان کی، کسی جاہ و جلال والے کی اتباع نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کوئی ذات ہو، کوئی انسان ہو، کوئی پاور والا ہو، اور ایک طرف قرآن کا فیصلہ ہو تو ہم قرآن کے فیصلے کو نظر انداز کر کے اس کی اتباع کریں. یاد رکھیے گا کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. کسی اور کی نہیں، اتباع کس کی کریں گے؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر، تمہارے لیے نازل کیا گیا. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اب یہاں سے بہت قابل توجہ بات ہے. گناہ کرنے والے انسان کئی بار کیا سوچتے ہیں؟ ارے ہم نے تو گناہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ 10 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. 5 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. 15 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم آج بھی گناہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ گناہ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نہیں. قرآن عظیم میں دیکھیے، قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن پچھلی امتوں کا ذکر رکھا قرآن میں. کس کا ذکر؟ سب بولیے. پچھلی امتوں کا. کیا آپ کو یہ بات کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جب اللہ نے ہمارے لیے رولز والی کتاب بنا کے نازل کی تو پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں کیوں رکھا؟ بتائیے، ہے کسی کے ذہن میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ بات پچھلے سال بھی بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اور ذکر کس انداز میں کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا. ان بستیوں کا ذکر کیا اللہ نے جنہیں زمین سے اٹھا کے پلٹ دیا. بستیاں زمین کے اندر چلی گئیں اور ان کی بنیادیں اوپر آ گئیں. جن بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، جنہیں زمین بوس کر دیا گیا عمارتوں کو، وہ محل، وہ علاقے، وہ بستیاں آج دنیا میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہیں وہ نشانیاں آج بھی دنیا میں. جو لوگ ٹور پہ جاتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے، بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، جورڈن کے لیے، وہاں ایسی بہت ساری بستیاں بہت سارے سفر میں نظر آتی ہیں جن کو باضابطہ زمین کے اندر داخل کر دیا گیا. ان سب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ قرآن تو ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور ہمارے لیے نازل ہوا. بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو، جب کسی کو کسی پریشانی سے بچانا مقصود ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرانی کہانی، یعنی پرانی داستان، پرانا حادثہ، پرانا واقعہ اس لیے سناتے ہیں کہ پرانے موقع پر، پرانے وقت پر فلاں شخص نے یہی جرم کیا تھا جس کی سزا یہ ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبردار خبردار تم کبھی اس گناہ کی طرف نہ جانا ورنہ تمہیں بھی یہی سزا دی جائے گی. بات سمجھ آئی؟ تو قرآن میں ذکر اس لیے کیا گیا پچھلی امتوں کا تاکہ قرآن پڑھو، غور کرو انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، انہوں نے کس کس طرح سے گناہ کیا اور پھر اسی کی وجہ سے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا گیا. اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بستیوں کو شہر ویران کر دیے. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان کے پاس عذاب آیا. عذاب کس انداز میں آیا؟ ان کے پاس عذاب آنے کی کنڈیشن یہ تھی کہ یا تو وہ رات کو سو رہے تھے یا دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت عذاب آیا. آپ جانتے ہیں یہ 2 وقت خاص کیوں کیے گئے، رات کے سونے کا وقت یا دن کے سونے کا وقت؟ دراصل یہ دونوں وقت ہوتے ہیں انسان کی غفلت کے. انسان رات میں بھی سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے اور دن کے وقت میں بھی سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے ان دونوں کو وقتوں کا ذکر کیا کہ انسان اس وقت غفلت میں تھے. انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ موت آ جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا آسمان سے آگ برسنے لگے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہمیں بندر بنا دیا جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہمیں خنزیر بنا دیا جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا
سوچا تھا ہمارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہماری زمین پھاڑ دی جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا بستیوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اور عذاب ایسے وقت میں آیا کہ وہ غافل تھے اور گناہوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور حال کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، ویران کر دیں، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ہمارے لیے قرآن میں یہ بات اس لیے رکھی گئی، غرور کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کائنات کا مالک ہے کوئی جو نظام چلانے والا ہے۔ برائی کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے ڈرتے رہو، دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، مال اور دولت پر اترانے سے پہلے ڈرتے رہو۔ تم کوئی شے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل پاور میرے رب کے پاس ہے، اصل طاقت میرے رب کے پاس ہے، مالک یوم الدین میرے رب کی ذات ہے، جہنم اور جنت کی مالک میرے رب کی ذات ہے۔ ڈرتے رہو کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ نازل کر دیا جائے۔ پھر فرمایا اب اس سے اور زیادہ ہارڈ بات آئی، آپ دیکھیے، ہم سوچتے ہیں گناہ کرنے کے بعد کوئی نہیں، چل جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، کس کو پتہ ہے؟ یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، کس کو پتہ ہے؟ ہم نے گناہ کیا، کس کو معلوم؟ ارے ٹھیک ہے، بہت زمانہ ہو گیا، ہم نے بعد میں نماز پڑھ لی، ہم نے تراویح پڑھ لی، بات ختم ہو گئی۔ کیا ایسا ہی؟ پڑھیے قرآن، اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے، ضرور۔ ترجمہ اس آیت کا ترجمہ ہے ضرور۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے کہ اے گناہ کرنے والوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ کیا تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں جہنم کی خبر دینے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں گناہ سے روکنے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں اللہ کا عذاب سے ڈرانے والے نہیں آئے؟ سارے انبیاء اکرام جب آئے، ہر قوم میں، ہر زمانے میں، پھر تمہارے گناہ کی وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ ایگزام میں فیل ہو جائیں اور میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اور میں نے بہت محنت سے پڑھایا ہو، تو آپ کا رزلٹ دیکھنے کے بعد آپ سے پوچھوں گا نہیں آپ کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے پڑھایا نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ کو سبق یاد نہیں کرایا؟ کیا میں نے آپ کو یہ سبق ازبر نہیں کرایا؟ کیا میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی نہیں تھی؟ ساری محنت کرنے کے بعد اگر آپ فیل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی مگر آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ قرآن میں اللہ نے وہی فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے لوگوں سے، اے لوگوں، اے گناہ کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا؟ کیا جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں جنت کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا؟ کیا جھوٹ حرام ہے یہ بتانے والا نہیں آیا؟ کیا شراب جوا حرام ہے بتانے والا نہیں آیا؟ کیا غیبت کرنا حرام ہے بتانے والا نہیں آیا؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے یہ بتانے والا رسول نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور سوال کریں گے لوگوں سے، تم نے گناہ کیے کیوں؟ عذر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا کسی نے بتایا نہیں؟ کیا اللہ کا پیغام نہیں آیا تمہارے پاس؟ اور اس کے بعد فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سے یہ سوال نہیں ہوگا، ہمارے آقا سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ہو گیا رات کے اندھیرے میں بات ختم ہو گئی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے سامنے بیان کریں گے علم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں کیا ہے، ہم بیان کریں گے ان کے ساتھ اور یہ بتائیں گے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے، ہم غائب نہیں تھے، میرے رب کی ذات دن کے اجالوں میں بھی دیکھتی ہے، رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتی ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچا کریں، یہ مت سوچا کریں کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے ہم غائب نہیں ہیں، ہم سب کچھ دیکھنے اور جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے۔ فرمایا گیا قیامت کے دن کے بارے میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کا وہ دن ہے جس دن میزان قائم کی جائے گی، ترازو رکھی جائے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بچ جائیں گے؟
یہ جو زبان سے دو جملے کبھی کسی کے لیے زیادہ نکل جاتے ہیں نا، یہ جملے بھی میزان عمل پہ رکھے جائیں گے، ترازو لگائی جائے گی۔ کوئی کہتا ہے نا کہ اس نے ہمیں 1 گالی دی، ہم نے بدلے میں 10 گالی دی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مہان سمجھ لیا، مجھ سے کون کیا کہہ سکتا ہے، میرے لیے کون کیا کہہ سکتا ہے، میرے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی کیا اوقات، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے، اس نے 1 بات کہی، میں نے 10 بات کہہ دی۔ یہ جو 10 باتیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم میزان لگائیں گے، ترازو لگائی جائے گی اور تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں 1 جملے کے بدلے میں 10 جملے کے، یہ جو بھاری وزن ہو رہا ہے نا 9 جملوں کا، اس کا حساب دینا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، فرمایا وہ قیامت کا دن جو برحق ہے، اس دن میزان قائم کی جائے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے نامہ اعمال، جن کے اعمال کے پلے بھاری ہو جائیں گے، اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فرمایا فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ فرمایا ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلہ ٹھیک ہے ہلکا پڑ جائے گا نیکیوں سے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، جنہوں نے اپنا گھاٹا کر لیا۔ یہ گھاٹے میں چلے گئے، گھاٹے میں اس لیے خود گئے، انفسہم کیوں کہا، خود انہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ انہوں نے اپنا نقصان اس لیے کیا چونکہ ہم نے بار بار انہیں سمجھایا کہ موت آنی ہے۔ بھئی قرآن میں لکھا ہے نا، قرآن میں لکھا ہے قیامت آئے گی، قرآن میں لکھا ہے میزان عمل لگائی جائے گی، قرآن میں لکھا ہے ہر جملہ تولا جائے گا آپ کی زبان سے نکلنے والا، لکھا ہے قرآن کے اندر۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد نظر انداز کر دیں تو یہ خسارہ ہم نے اپنے آپ کا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، جہنم تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ فرماتا ہے وہ آیتیں جو ہم نے ان کی طرف بھیجی ہیں، نازل فرمائی ہیں، مگر انہوں نے توجہ نہ دی، نظر انداز کر دیا اور وہ ظلم کرتے رہے اور انہوں نے اللہ کے فرمان کو سنا نہیں، غور نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اے لوگ آخری بات، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو دنیا میں ہم اپنا احسان یاد دلاتے ہیں، احسان یاد دلانا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ایک حدیث میں، شب برات کی جو حدیث ہے نا کہ اس رات میں فلاں نہیں بخشا جائے گا، فلاں نہیں بخشا جائے گا، فلاں نہیں بخشا جائے گا، اس میں ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں فرمایا گیا احسان جتانے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ جو کریں اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، کوشش کریں ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے دیجئے، آپ اللہ کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، احسان نہ جتائیے۔ اگر آپ نے احسان جتایا ضائع کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا، تو احسان کبھی کبھی دنیا میں یاد دلایا جاتا ہے، کسے؟ فرما بردار کو احسان نہیں یاد دلایا جاتا، یہ سمجھ لیجیے بات۔ آپ کی اولاد بہت فرما بردار ہے، بہت فرما بردار ہے، آپ کا بیٹا جب گھر سے باہر نکلتا ہے آپ کے قدم اور آپ کی پیشانی اور آپ کے ہاتھ چوم کے جاتا ہے اور آپ کے سر اپنے سر پہ رکھوا کے جاتا ہے، کبھی اس سے کہیں گے بیٹا یاد کر میں نے تجھے کیسے کیسے پالا ہے؟ بھائی فرما بردار ہے تو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد نافرمانوں کو دلایا جاتا ہے کہ یاد کر اے غرور کرنے والے، اے جوانی پہ اترانے والے، باپ کی برابری کرتا ہے، یاد کر جب تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، جب تیرے پاس کاروبار نہیں تھا تو ہم نے اپنے باپ دادا کی زمین بیچی تھی تیرے کاروبار لگانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ احسان یاد دلایا جاتا ہے، نعمتیں یاد ان کو دلائی جاتی ہیں جو نافرمان ہو جاتے ہیں، وہی ایک صورت ہوتی ہے نعمتیں یاد دلانے کی۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو یاد کرو ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا۔ یہ زمین کا فرش کس کے لیے ہے؟ اے نافرمانی کرنے والوں بتاؤ یہ زمین کا فرش کس کے لیے ہے؟
یہ زمین پہ اگنے والے باغات، یہ سبزیاں، یہ جھرنے، یہ موسم، یہ تبدیلیاں، یہ باغات، یہ دنیا کی تمام تر ہری سبزیاں، یہ میوے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، زمین پر قرار ہم نے دیا تمہیں، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پھر بھی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے ہو، پھر بھی میرے گھر کی طرف نہیں آتے ہو، پھر بھی میری بارگاہ میں جھکتے نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، اس میں استقرار دیا، تمہیں ٹھہرایا، اور اس کے بعد اس کے اندر تمام تر زندگی گزارنے کی عیش و عشرت کی چیزیں تمہارے لیے۔ عیش کہتے ہیں نا جاؤ جا کے عیش کرو، تو عیش کا مطلب ہمارے ہاں لوگ غلط سمجھتے ہیں، عیش و عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی کے ساتھ نعمتوں میں زندگی گزارنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ میں آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات مجھے اب جا کے سمجھ آئی 30 سال کی عمر میں نے بچپن سے اس حدیث کو پڑھا، صحت ہزار نعمت ہے، اور مجھے سمجھ یہ بات اب جا کر آئی اتنے زمانے میں کہ اصل اس بات کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے، کولر نہیں ہے، بیڈ روم نہیں ہے، عالی شان محل نہیں ہے، سنگ مرمر نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر سر سے لے کر پیر تک آپ کا جسم سلامت ہے تو آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ برابر کام کرتی ہے، آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ کا دل صحیح کام کرتا ہے نا، آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پیٹ کا نظام صحیح چلتا ہے نا، آپ کے جسم کے جتنے پرزے صحیح کام کرتے ہیں، آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ مالداری درہم و دینار کا نام نہیں ہے، مالداری یہ ہے کہ اگر آپ کا پورا وجود سلامت ہے، یہ دنیا آنے جانے والی ہے، دنیا کی دولتیں، مال، شہرتیں، عزتیں، یہ ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں، اگر آپ سلامت رہیں گے تو اللہ ساری چیزوں سے نواز دے گا۔ اللہ نے وہی فرمایا قلیلا ما تشکرون، کیا بات ہے، اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اتنا کم شکر ادا کرتے ہو؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد زمین، جھرنے، پانی، دنیا کی تمام تر نعمتیں ہم نے تمہارے لیے عطا فرمائی، کیا بات ہے، اس کے باوجود بھی اتنا کم شکر ادا کرتے ہو؟ اللہ کو یاد نہیں کرتے، غافل ہو جاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہو؟ کوشش کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، اللہ کا شکر بھی کیا کریں، انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کیسے ہیں، پریشانی نہ گنایا کریں، کوئی پوچھ لے کیسے ہیں، ہمارے یہاں مزاج یہ کوئی پوچھ لیتا کیسے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے حضرت کیا بتائیں، بہت پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہو رہا ہے، پوری شکایتوں کی لسٹ ہے آج ہمارے لوگوں کے پاس۔ کاش کے ایک جملہ کہنے کی عادت ڈال لی ہوتی، کوئی پوچھتا خیریت سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں میرے رب کا احسان ہے مجھے اس حال میں رکھے۔ جو بندہ شکر کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دیتا ہے۔ شکر کی عادت ڈالیے، شکر کریں گے تو نوازے جائیں گے، شکایتیں کریں گے تو نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔